بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے سیدنا عمر سے جھگڑا نہیں کیا بلکہ قرآن سے دلیل دی ہے اور حدیث بیان کی ہے، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے وہ فہم عطا کر دی جو سیدنا ابو بکر صدیق کو عطا کی تھی۔ تو پھر بالکل وہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو چند لمحے قبل اس بات کے قائل اور فائل تھے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے، وہی کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، آپ فوت ہو چکے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم۔ اللہ تعالیٰ نے سورت یہ جو آیت ہے غزوہ احد کے موقع پر نازل فرمائی، جس وقت غزوہ احد کے اندر ایک افواہ پھیلا دی گئی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شہید ہو چکے ہیں، وہ فوت ہو چکے ہیں، شہید ہو گئے ہیں، تو مسلمانوں کے اندر یہ بھگدڑ مچ گئی۔ انہوں نے کہا کہ اگر رسول اللہ فوت ہو گئے ہیں تو اب لڑنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب شہید ہو چکے ہیں، مسلمانوں کا حوصلہ پست ہو گیا، مسلمان ہزیمت کا شکار ہونے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت قرآن مجید کی یہ آیت نازل فرمائی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور آپ سے قبل، آپ سے پہلے دنیا کے اندر جتنے بھی رسول آئے ہیں، جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، وہ دنیا سے چلے گئے ہیں اور آپ بھی دنیا سے چلے جائیں گے، فوت ہو جائیں گے، لیکن اے میرے پیغمبر ان صحابہ کرام کو مخاطب کر کے ذرا کہہ دو کہ آفا ان ماتا او قتل انقلبتم علی اعقابکم، کہ اگر یہ پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، فوت ہو گئے، تو کیا تم اپنی ایڑیوں پر پھر جاؤ گے؟ یعنی تم ہدایت کے راستے سے ہٹ جاؤ گے، اسلام سے پھر جاؤ گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت اس وقت لوگوں کو پڑھ کر سنائی، تو یہی آیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب صحابہ کرام کے سامنے پڑھی، کتنے صحابہ کرام فرماتے ہیں ایسے لگتا تھا جیسے یہ آیت آج نازل ہوئی ہے، پہلے ہم نے شاید یہ آیت سنی ہوئی نہیں ہے۔ سارے صحابہ کرام خاموش ہو گئے، سیدنا عمر خاموش ہو گئے اور وہی اپنے موقف سے رجوع کر لیا اور صحیح بات کے قائل ہو گئے، اور اس مسئلے کا حل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن مجید سے کیا۔ اور میں چونکہ میرا آج مضمون وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے حوالے سے ہے، میں ایک غلط فہمی جو لوگوں کے درمیان یہ پائی جاتی ہے کہ اختلافی مسائل کو شاید ہوا دی جاتی ہے یا اختلافی مسائل کو اچھالا جاتا ہے یا تفرقہ بازی پیدا کی جاتی ہے، حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے۔ تفرقہ بازی پچھلے خطبہ کے اندر میں نے اس بات کی وضاحت کی تھی کہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر یہ اصول دیا ہے کہ اگر تم آپس میں فرقے بن گئے، آپس کے اندر بٹ گئے، تقسیم ہو گئے، تو تمہاری جو اجتماعی قوت ہے، اللہ نے جو تمہیں روح عطا کیا ہے، وہ سارے کا سارا ختم ہو جائے گا۔ اس لیے سارے متحد رہو، اتفاق اور اتحاد سے رہو، تفرقہ بازی کا شکار نہ ہو۔ اگر خدا نخواستہ کسی مسئلے کے اندر اختلاف پیدا ہو گیا، اختلاف ہو جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، صحابہ کرام کے مابین اختلاف ہوئے ہیں، حتیٰ کہ صحابہ اور نبی کے درمیان بھی اختلاف ہو جاتا تھا، رائے کے اوپر اختلاف ہو جاتا تھا۔ غزوہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں سیدنا عمر کی رائے اور ہے، حضرت ابو بکر اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رائے اور ہے، اور آپ حیران ہوں گے کہ سیدنا عمر کی رائے اس مسئلے میں درست تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اپنے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ بھی فرمائی، اور آپ اللہ تعالیٰ نے اصلاح بھی فرمائی کہ اس مسئلے کے اندر آپ کا موقف راجح اور درست نہیں ہے۔ اور یہی حل ہے کہ جب بھی کسی مسئلے کے اندر اختلاف ہو جائے، اختلاف ہو جاتا ہے لیکن اس کا بہترین حل قرآن اور حدیث ہے۔ اگر کسی مسئلے کے اندر اختلاف ہو گیا ہے تو آپ اس کو قرآن و حدیث کی طرف لوٹا دو، قرآن اور حدیث سے پوچھ لو کہ اس مسئلے کا کیا حل ہے۔ اور صحابہ کرام نے صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی ہے، کتنے اختلاف ہوئے ہیں، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کتنے اچھے انداز سے ان اختلافات کا حل پیش کیا ہے، اور سارے صحابہ کرام نے اس حل کو قبول
دیا ہے اور صحابہ کرام کا اس مسئلے پر اجماع ہوا ہے، اتفاق ہوا ہے کہ یہ مسئلہ ایسے ہی ہے جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیان فرما رہے ہیں، اور یہ محض ان کی زبانی حد تک نہیں ہے، وہ اس لیے مانا کہ ان کے پاس دلائل موجود تھے، انہوں نے قرآن سے دلیل دی ہے، حدیث سے دلیل دے کر اس مسئلے کا حل فرمایا۔ جس طرح میں نے ابھی عرض کیا کہ رسول اللہ کی وفات کے بارے میں صحابہ کرام کے درمیان اختلاف ہوا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ آیت پڑھ کر اس اختلاف کا حل کیا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ من کان یعبد محمد فإن محمدا قد مات، جو تم میں سے محمد کی عبادت کرتا ہے تو وہ سمجھ لے کہ اس کا الہ اور اس کا معبود آج فوت ہو چکا ہے۔ ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، جو اللہ کی عبادت کرتا ہے تو وہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے، حی لا یموت، اللہ کبھی فوت نہیں ہوگا، اللہ کے اوپر موت وارد نہیں ہوگی، اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ ہاں پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دنیا میں نہیں رہے، وہ فوت ہو چکے ہیں۔ سارے صحابہ کرام نے خوشی سے قبول کیا، کسی نے اس کے آگے کوئی لا اللہ والی تعلیم پیش نہیں کی، کسی نے آگے سے کوئی اختلاف کی ضرورت نہیں کی۔ اس کے بعد دوسرا اختلاف آپ دیکھ لیں، وہ خلافت کا اختلاف ہے کہ خلافت کن لوگوں کے اندر ہوگی۔ بڑا زبردست قسم کا اختلاف ہوا، سقیفہ بنی سعدہ کے اندر دو گروہ بن گئے، انصار کہتے ہیں کہ خلیفہ ہم میں سے ہوگا، مہاجرین کہتے ہیں خلیفہ ہم میں سے ہوگا۔ یہ بڑا مسئلہ بن گیا، اتنا بڑا مسئلہ اور اتنا بڑا اختلاف ہوا، صحابہ فرماتے ہیں قریب تھا کہ لوگوں کی تلواریں میانوں سے باہر آ جاتی، تلواریں ان کے درمیان فیصلہ کرتی۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جو اللہ کے نبی کے ساتھ صحبت تھی یا آپ کے ساتھ جو لمبا زمانہ گزارا، تو ایسی کچھ احادیث اور ایسی کچھ روایات سیدنا ابو بکر کے صدیق کے علم میں تھی یا ان کو یاد تھی جو باقی صحابہ کرام کے ذہن سے ظہور ہو گئی تھی یا ان کو علم نہیں تھا۔ اور جب سیدنا ابو بکر صدیق نے وہ نصوص صحابہ کرام کے سامنے رکھی، صحابہ کرام نے اس کو تسلیم کر لیا۔ تو جب یہ مسئلہ اختلافی بنا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ، حتیٰ کہ سیدنا عمر فرماتے ہیں کہ ہم دونوں سقیفہ بنی سعدہ کی طرف چلے تو میں نے نا اپنے دل کے اندر یہ تقریر سوچ لی کہ میں آج جا کر ایک ایسی بہترین اور مؤثر تقریر کروں گا کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، یہ اختلاف حل ہو جائے گا، سارے آپس میں متحد ہو جائیں گے۔ لیکن جو بات یا جو فہم و فراست اللہ نے سیدنا ابو بکر صدیق کو دی ہے، بے شک سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا بڑا مقام ہے، لیکن سیدنا ابو بکر صدیق کے بعد ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مسئلے کا حل کس طرح پیش کیا؟ فرمایا میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اپنے کانوں سے یہ حدیث سنی ہے، آپ نے فرمایا تھا الائمۃ من قریش، میرے بعد خلیفہ یا میرے بعد جو خلیفہ ہوگا یا وقت کا حاکم ہوگا یا امام ہوگا وہ قریش میں سے ہوگا۔ جب صحابہ کرام نے یہ حدیث سنی مسئلے کا حل ہو گیا، اختلاف حل ہو گیا، یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ یہ کس طرح حل ہوا ہے؟ یہ حدیث کے ذریعے حل ہوا ہے، نص کے ذریعے حل ہوا ہے، اور اختلافات کا حل صرف اور صرف قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے۔ اس کے علاوہ لاکھ آپ جتن کر لیں کہ اختلاف حل ہو جائے، کبھی بھی اختلاف حل ہونے والا نہیں ہے۔ اتحاد اور اتفاق صرف اسی بات میں ہے کہ قرآن اور حدیث پر اکٹھے ہو جاؤ، جو ہمارے نزدیک بھی معتبر ہے، تمام کے نزدیک معتبر ہے، جس کی دعوت ہر بندہ دینا چاہتا ہے، جس کے ماننے کا دعوے دار ہر بندہ ہے، ہر مسلمان جس کو مانتا ہے، اسی قرآن پر اور اسی حدیث پر متفق ہو جائے۔ تو جب حضرت ابو بکر صدیق نے یہ حل پیش کیا، صحابہ کرام نے تسلیم کر لیا، اختلاف حل ہو گیا، بہت بڑا جو مسئلہ تھا وہ حل ہو گیا۔ اسی طرح تیسرا اختلاف جو آپ کی وفات کے بعد ہوا ہے وہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں دفنایا جائے، آپ کو دفن کہاں کیا جائے۔ کچھ صحابہ کرام کی رائے یہ ہے کہ آپ کو جنت البقیع کے اندر دفنایا جائے، کچھ صحابہ کرام کا موقف یہ ہے کہ مکہ المکرمہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفنایا جائے۔ اب یہ مسئلہ بھی اختلافی ہو گیا۔ اختلاف کا تو کس طرح حل ہوا؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے، آپ نے فرمایا تھا کوئی بھی نبی جس جگہ پر فوت ہوتا ہے اسی جگہ پر اس کو دفنایا جاتا ہے۔
یہ نبی کا خاصہ ہے کہ جس جگہ پر وہ فوت ہو اس کو اسی جگہ پر دفنایا جاتا ہے. یہ اختلاف بھی حل ہو گیا. اس لیے گزارش یہ ہے کہ اختلاف کا حل صرف اور صرف قرآن و سنت کے اندر موجود ہے, قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے. اور کوئی بھی شخص, کوئی بھی مسلمان جس نے کلمہ پڑھا ہے, جو اسلام کا دعوے دار ہے, جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے, جب اس کے سامنے قرآن کی آیت رکھی جائے یا حدیث رسول رکھی جائے تو ہم یہ توقع نہیں رکھتے اور نہ ہم یہ ذہن رکھتے ہیں کہ وہ بندہ قرآن کی آیت کا انکار کرے گا یا وہ حدیث کا انکار کرے گا. ہاں, میری بات کو رد کیا جا سکتا ہے, کسی بڑے وڈیرے بندے کی بات کا رد کیا جا سکتا ہے, کسی اور امام کی بات کا رد کیا جا سکتا ہے. جس طرح امام مالک رحمہ اللہ نے بڑی خوبصورت بات فرمائی تھی نا, مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر درس دے رہے ہیں, حدیث پڑھا رہے ہیں, تو لوگوں کے سامنے کیا کہا کہ ہر انسان کی بات کو رد کیا جا سکتا ہے, ہر انسان کی بات کو تسلیم کرنے سے انکار کیا جا سکتا ہے, سوائے اس قبر والے کے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو رد نہیں کیا جا سکتا, آپ کی بات کا انکار نہیں کیا جا سکتا. اس لیے اگر میں کہوں گا کہ یہ بات ایسے ہے, کوئی دوسرا کھڑا ہو کر کہے گا یہ بات ایسے ہے, اس کا حل ان کے درمیان سمجھوتا, ان کے درمیان اس غلط فہمی کا ازالہ, اتفاق اور اتحاد صرف اور صرف اسی میں ہے کہ سارے لوگ جس بات کو مانتے ہیں, جس کو تسلیم کرتے ہیں, اس سے فیصلہ لے لیں. جب بھی کوئی ثالث فیصلہ کرنے کے لیے آتا ہے نا تو وہ دونوں فریقین کا مسلم شدہ ہوتا ہے. مثلا دو بندوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا, جس بندے نے درمیان میں صلح کروانی ہے یا فیصلہ کرنا ہے یا ثالث مقرر کرنا ہے, وہ میرے ہاں بھی مسلم ہوگا, اگلے بندے کے ہاں بھی مسلم ہوگا, تب فیصلہ صحیح ہوگا. لیکن اگر اس کا حامی ہے, میرا حامی نہیں ہے, تو میں کبھی بھی اس کو فیصلہ تسلیم نہیں کروں گا. اس لیے میرے بھائیوں, اختلافات کا حل اور ثالثی کے لیے یا ثالث صرف اور صرف قرآن و حدیث ہو سکتے ہیں, اسی کے اوپر ممکن ہے. اور یہی دعوت ہماری ہے, اور انشاءاللہ الرحمن یہی دعوت ہم نے دی ہے اور یہی دعوت ہم دیں گے, اور یہی دعوت ہم دے رہے ہیں کہ اختلافات کا حل قرآن اور حدیث کے اندر موجود ہے. آپ قرآن اور حدیث کو مانیں, تسلیم کریں, اس پر متفق اور متحد ہو جائے, اسی کے اندر خیر ہے, اسی کے اندر کامیابی ہے. بقیہ جو مضمون رہ گیا انشاءاللہ وہ اگلے خطبہ کے اندر میں بیان کروں گا. آج اصل مضمون میرا کچھ اور تھا, لیکن میرے خیال میں شاید کچھ احباب کے درمیان اس چیز کی غلط فہمی ہوئی ہے, اس کا ازالہ کرنا ضروری سمجھتا تھا کہ ہمیشہ یہ بات ذہن میں بٹھا لے کہ جب بھی کسی مسئلے میں اختلاف ہونا ہے ہم نے اس کا فیصلہ قرآن اور حدیث سے لینا ہے. قرآن اور حدیث ہی اس کا فیصلہ صحیح کر سکتے ہیں, اس کے علاوہ کوئی اور چیز فیصلہ نہیں کر سکتی. اور وہ صحابہ کرام کا فہم, ان کا نہج اور سلف کا جو فہم ہے, وہی اس کا فیصلہ کر سکتا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں زندہ رکھے اسلام پر, ہدایت پر, اور موت بھی ہدایت پر دے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.